اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد خاتم الانبیاء ومعدن الاسرار ومنبع الانوار وجمال الکونین وشرف الدارین وسید الثقلین المخصوص بقاب قوسین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشن میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات لے کر حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72، 73 اور 74 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اہل کتاب کے کچھ لوگوں نے کہا، یعنی کہ آپس میں سازش تیار کی کہ جو کچھ ان ایمان والے مسلمانوں پر نازل ہوا ہے، پہلے پہر تو اس پر ایمان لاؤ اور پچھلے پہر اس کا انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات کا اعتبار نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت وہ ہے جو اللہ کی ہے، کہ وہ کسی دوسرے کو بھی وہی کچھ دے دے جو تمہیں دیا، یا ہدایت وہ ہے جس سے وہ تمہارے رب کے حضور تم پر حجت قائم کر سکیں۔ ان سے کہیے کہ فضل و شرف تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے دے دے، کیونکہ وہ بڑا وسیع النظر اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے مخصوص کر لے اور وہ بڑے ہی فضل کا مالک ہے۔ ناظرین، یہاں پہ یہود کی ایک اور سازش کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اہل کتاب کے کچھ لوگوں نے کہا، یعنی کہ آپس میں سازش تیار کی کہ جو کچھ ان ایمان والے مسلمانوں پر نازل ہوا ہے، پہلے پہر تو ان پر ایمان لے آؤ اور پچھلے پہر اس کا انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ ناظرین، دلائل کے میدان میں شکست کھانے کے بعد یہود کے مذہبی رؤسا نے لوگوں کو دین حق سے برگشتہ کرنے کے لیے ایک گہری سازش سے کام لینا چاہا۔ انہوں نے سوچا کہ اور کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی تو اب یوں کریں کہ اپنے چند خاص چیلے مسلمانوں کے پاس بھیجیں جو وہاں جا کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ مرتد ہو جائیں اور اس کا خوب چرچا کریں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیں اسلام اور پیغمبر اسلام کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے اور ان کے ایسے عیوب اور کوتاہیاں ہم پر آشکارا ہوئی ہیں کہ ہم اس دین کو ترک کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، جس کو ہم نے کچھ عرصہ پہلے بڑے شوق اور بڑی محبت سے قبول کیا تھا۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو آج دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ٹھٹک کر رہ جائیں گے، اور وہ ایک بار پھر یہ سوچنے لگیں گے کہ جس دین کو اس کے ماننے والے ایک ایک کر کے چھوڑ رہے ہیں وہ سچا دین نہیں۔ یہود کی یہ سازش
بڑی خطرناک تھی اور نفسیاتی طور پر اس کا بڑا برا نتیجہ نکلتا، لیکن دانا و بینا خدائے واحد نے ان کے اس دام کو پہلے ہی نمایاں کر کے مسلمانوں کو ہوشیار کر دیا، اور اس طرح یہود کی یہ سازش ناکام ہو کر رہ گئی۔ یہاں پر حضرت مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہود کی یہ تیسری سازش تھی۔ اس سازش کا پس منظر یہ تھا کہ یہود عرب بھر میں علوم شریعہ کے عالم مشہور تھے، حتیٰ کہ اپنے سوا دوسرے لوگوں کو امی یعنی ناخواندہ لوگ کہہ کر پکارتے تھے۔ یہودیوں کے مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہونے سے عام لوگوں میں خود بخود تاثر پیدا ہو جائے گا کہ اہل علم نے جب اس دین اسلام کا قریب رہ کر مطالعہ کیا تو انہیں دال میں کالا نظر آیا، ورنہ ایک عالم آدمی کیسے گمراہی کو ترجیح دے سکتا ہے۔ یہ سازش ابھی پک ہی رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے مسلمانوں کو اس سے متنبہ کر دیا اور اس کی یہ باطنی خباثت ختم ہو کر رہ گئی۔ ناظرین، اس طرح کے سازشی ٹولے آج بھی کام کر رہے ہیں، خصوصاً 9/11 کے بعد یہ بڑا زور پکڑ گئے ہیں۔ یہ سازشی ٹولے اپنے دھوکے بازوں کا چناؤ بڑی احتیاط سے کرتا ہے کہ وہی لوگ اس کام میں پڑیں جو خباثت میں بڑے پکے ہوں۔ اس کماش کے سرکردہ لوگ اپنے ہم مذہبوں کے ذہنوں میں یہ راسخ کرتے ہیں کہ در حقیقت ان کا دین اللہ کا پسندیدہ ترین دین ہے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے، تاکہ کہیں وہ اسلام سے متاثر ہو کر یہی پہلے مسلمان نہ بن جائیں۔ یہ وہی طریقے ہیں جو آج کل اسلام کے دشمن مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات کا اعتبار نہ کرو۔ یعنی یہود کی چوتھی کوشش یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کو اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ خبردار اپنے دین پر پکے رہنا، دوسرے کسی مذہب کی پیروی نہ کرنا، تم مسلمانوں کی باتیں سنو مگر قبول وہی کرو جو تمہارے اپنے مذہب کے مطابق ہو، اور خبردار انہیں تورات کی کوئی ایسی بات نہ بتانا جو تمہارے اپنے خلاف جاتی ہو، ورنہ وہ قیامت کو اللہ کے حضور یہ کہہ دیں گے کہ ان باتوں کا تو یہ یہود خود بھی اقرار کیا کرتے تھے۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ وَيُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ ہدایت وہ ہے جو اللہ کی ہے کہ وہ کسی دوسرے کو بھی وہی کچھ دے دے جو تمہیں دیا، یا پھر ہدایت وہ ہے جس سے وہ تمہارے رب کے حضور تم پر حجت قائم کر سکیں۔ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مفسرین اکرام رحمۃ اللہ علیہم نے اس آیت کو مشکل ترین آیت شمار کیا ہے، اور اس میں جو متعدد جملے ہیں ان کے باہمی تعلق پر بڑی طویل بحثیں کی ہیں، لیکن خدا رحم فرمائے امام ابو عبداللہ القرطبی رحمۃ اللہ علیہ پر، جنہوں نے اس آیت کو بالکل آسان بنا دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ جملہ معترضہ ہے، اور دوسرے سب جملوں کا تعلق لا تؤمنوا سے ہے۔ اس صورت میں اس کا مفہوم یوں ہوگا، المانی وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ وَلَا تُؤْمِنُوا أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ أُوتِيتُمْ وَلَا تُصَدِّقُوا أَن يُحَاجُّوكُمْ۔ یعنی رؤوسا یہود اپنے ان چیلوں کو جنہیں انہوں نے اس سازش کے لیے تیار کیا تھا، یہ تین باتیں بڑی مہارت سے ذہن نشین کراتے تھے۔ پہلی بات،
تو یہ تھی کہ اپنے دین کے ماننے والوں کو بغیر کسی کی بات مت متانا۔ دوسرا یہ یقین کرنا کہ جن انعامات خداوندی سے تمہیں سرفراز کیا گیا ہے وہ کسی دوسری قوم کو مرحمت نہیں کیے گئے۔ تیسرا یہ کہ بالکل مطمئن رہو قیامت کے دن بھی تم پر کوئی حجت قائم کر کے تمہیں شرمسار نہ کر سکے گا۔ ناظرین، یہ باتیں ان کے ذہن نشین کرنے کے بعد ان کو اس خطرناک سازش کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا اہم فریضہ سونپا جاتا۔ علم نفسیات کے ماہرین کی وسعت نظر کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہود کو یہ اندیشہ تھا اور وہ بے جا بھی نہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ان کے پاس جا کر انہی کے بن کر رہ جائیں، جیسے ان کا بارہا مشاہدہ تھا، اور دوسروں کو اسلام سے برگشتہ کرتے کرتے کہیں اپنوں سے بھی ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ اس اندیشہ کی پیش بندی انہوں نے بڑی سوجھ بوجھ سے کی اور ان کے دل و دماغ کو ایسے کالم میں ڈالنے کی ماہرانہ صحیح کی جس کے بعد اس قسم کے خطرات کا امکان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے ان کی مذہبی عصبیت کو ہوشیار کیا اور انہیں نہ مانو کا سبق ازبر کرا دیا۔ اس کے بعد ان کی قومی نخوت اور نسلی برتری کے احساس کو ہوا دی گئی کہ خدا کی ساری مخلوق میں تمہیں اس کے پیارے اور لاڈلے ہو، یعنی خدا کی ساری مخلوق میں بس تم ہی ہو جو اس کے پیارے اور لاڈلے ہو، جو انعامات تم پر کیے گئے ہیں کسی دوسری قوم پر نہیں کیے گئے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جواب میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم جو ہدایت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہو، یہ تو بتاؤ کہ یہ ہدایت تمہیں ملی کہاں سے ہے؟ اگر اللہ کی طرف سے ملی ہے تو کیا دوسروں کو ایسی ہدایت نہیں مل سکتی؟ بالخصوص اس صورت میں کہ تم اللہ کے احکام کے برعکس ہر قسم کی بددیانتی پر اتر آئے ہو۔ ناظرین، ان منافقوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ظاہراً مسلمان بن کر ان کی جاسوسی کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں لارنس آف عربیہ اور فلپ بٹی کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا؟ انہوں نے مسلمانوں کے بھیس میں سلطنت عثمانیہ کو توڑنے اور عرب قومیت کو ابھارنے کے لیے ایسا خطرناک کام کیا جس کا خمیازہ ساری دنیا اسلام آج بھی بھگت رہی ہے۔ آج کل بھی ملک پاکستان، افغانستان، عراق، سعودی عرب اور خود امریکہ اور برطانیہ میں ایسے جاسوسوں کی کمی نہیں جو جبہ اور دستار والے ظاہراً بڑے پرہیزگار مسلمان اندر ہی اندر جاسوسی کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو مسلمانوں میں کئی اختلافات کا باعث ہیں۔ خاص طور پر وہ سچے نو مسلموں کے لیے بڑے خطرناک ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے بڑی حکمت، دل کی وسعت اور ہوش مندی کی ضرورت ہے تاکہ ایسے سازشی پکڑے جائیں اور ہدایت یافتہ مخلص نو مسلموں کی دل شکنی بھی نہ ہو اور تبلیغ اسلام کا کام سدا جاری و ساری رہے۔ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ان سے کہہ دیجئے کہ فضل و شرف تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے دے دے، کیونکہ وہ بڑا وسیع النظر اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے مخصوص کر لے اور وہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ بے شک ہدایت اللہ کی طرف سے ہی ہے اور یہ اس کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل کسی خاص گروہ یا کنبہ کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ جسے وہ چاہے اسے نواز دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور اس کے فضل کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اے ایمان والو،
اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا خصوصی فضل و احسان فرمایا ہے جو بے حد و حساب ہے۔ اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء پر شرف و فضیلت عطا فرمائی ہے، اور وہ تمہیں وہ شریعت عطا فرمائی جو ہر حیثیت سے کامل و اکمل ہے۔ اور ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید جو حقائق ہم پر واضح کرتا ہے، ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو بعین ہی سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر پھر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔